ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ عزیزان گرامی، اس قبرستان میں سونے والے میں اور آپ نہیں جانتے کہ کیسے کیسے سورما اور پہلوان ہوں گے، جسے اپنی طاقت پر، اپنے پیسے پر، اپنی دولت پر نشہ ہوتا ہوگا زندگی میں۔ جیسا کہ آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اپنی مال و دولت پر نشہ ہوتا ہے۔ کوئی باڈی بلڈر ہے تو اس کی باڈی پر اسے نشہ ہوتا ہے، کوئی کسی اور سیاست کا ماہر ہے تو اپنی سیاست پہ اسے نشہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں قبریں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ تمام نشوں کو، تمام لذتوں کو توڑ دیتی ہے موت، تمام چیزوں کا خاتمہ کر دیتی ہے موت۔ یہاں پر آ کر سوئیں گے تو نہ کسی باڈی بلڈر کا فرق، نہ کسی مالدار کا فرق، نہ کسی عہدے دار کا، سیاستدان کا فرق۔ MLA بھی اسی قبرستان میں سویا ہوا ہے، بڑا سورما پہلوان بھی اسی قبرستان میں سویا ہوا ہے۔ تھوڑا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ جب پیدا ہوئے تھے تب بھی کسی اور کے محتاج تھے، جب دنیا سے گئے تب بھی کسی اور کے محتاج بنے۔ کس لیے غرور و فخر، کس لیے دنیا کی حرص و طمع، کیا چیز لے کر جائیں گے؟ عزیزان گرامی، قبرستان آتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے، قبرستان سے باہر نکلتے ہیں تو دنیا کی وہی جھمیلوں میں پھنس کر اللہ اور اللہ کے نبی کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ قبرستان کو بار بار آتے رہو۔ کہیں پر ہماری کوئی عمارت تعمیر ہوتی ہے تو وہاں پر ہمارا بار بار جانا آنا ہوتا ہے۔ کس لیے؟ ہمارا کام چل رہا ہے۔ وطن اصلی، ہمارا جو اصل مقصد پہنچنے کی جگہ ہے وہ قبر ہے۔ یہاں پر ہم کبھی نہیں آتے، کبھی نہیں دیکھتے، کبھی موقع ہی نہیں ملتا۔ قبرستان کو آتے رہنا چاہیے، موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ جب آدمی موت کو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے زندگی میں اللہ کے احکامات کو زندہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بات لمبی ہو گئی، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔